فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، ہم نے تمہاری آنکھوں کے سامنے سے پردوں کو ہٹا دیا. میں تو چاہ رہا تھا کہ بھڑک جائے کہ آپ اس جملے پر توجہ فرمائیے. پھر سنیے نہیں، جب تک آخری بندہ نہیں پہنچے گا اس مقام سے آگے نہیں بڑھو. پھر تم تھے غافل جب موت کا لمحہ آیا. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ. دیکھیے مجھے کسی غیب و حضور کے سلسلے سے امام تقی کی بارگاہ میں جانا، اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑی توجہ فرمائیں. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، ہم نے تمہاری آنکھوں کے سامنے سے حجابات کو ہٹا دی، تمہاری آنکھوں کے سامنے سے پردوں کو ہٹا دی. یعنی جب موت کا وقت آیا تو آنکھوں کے سامنے سے حجابات ہٹ گئے. تو جو انسان ابھی تک بے یقینی کی کیفیت میں جی رہا تھا، جو ابھی تک شک میں زندگی گزار رہا تھا، جب آنکھوں سے اگلے عالم کے منظر کو دیکھا، جب آنکھوں سے کچھ ہستیوں کو خود آتے ہوئے دیکھا، توجہ فرمان، تو ابھی تک تھا بے یقین، مگر جب حجاب ہٹے تو انسان یقین پہ آیا. خدا کے لیے جا کے تو میں جملہ کو، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا یقین کے لیے انسان کو مرنا پڑتا ہے. اور جس جملے کے لیے میں زحمت دینا چاہتا ہوں بھائی، یقین کے لیے انسان کو مرنا پڑتا ہے. یہی فرق ہے امت میں اور علی میں کہ امت اسے کہتے ہیں کہ جو بے یقینی کی کیفیت میں جیتی رہے. یقین تب آئے جب موت کا لمحہ آئے، یعنی انسان مر کے یقین حاصل کرتا ہے. اور وہ ابو طالب کا بیٹا تھا جس نے مقام فخر میں کہا لو کشف علی الغطاء مزددت یقینا. اگر علی کے سامنے سے پردوں کو ہٹا لیا جائے، علی کے یقین میں اضافہ نہیں ہو، علی کے یقین میں اضافہ نہیں ہو. دونوں باتوں کو توجہ فرمائیں، دونوں باتوں کو لحاظ میں رکھیں، ملحوظ رکھیں. ایک بات وہ جو انسان بے یقینی کی کیفیت میں جی رہا ہے، اور ایک کیفیت وہ کہ علی جیسا امام پکار کے کہے اگر میرے سامنے سے حجابات ہٹ جائے. آپ نے غور نہیں کیا ہے جملے، توجہ جا، اگر آپ میرے سامنے سے حجابات ہٹا لیے پھر بھی یقین میں اضافہ نہیں. اچھا ہوتا کیا، شاید میں نے جلدی کی یہ جملہ پہنچا. فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آج کے دن تمہاری نگاہوں میں تیزی آ. توجہ جا، کہہ دوں ایک جملہ اسی مقام سے آگے بڑھو. یعنی اس کا مطلب کیا ہوا، ہم سمجھ رہے تھے ہم نے میت کی آنکھوں کو بند کر دیا تو اسے نظر آنا بند ہو گئے. کہاں بیٹھے ہوئے آپ کے لیے جملہ کا ہم سمجھ رہے ہیں، آپ سے کیا ہم سمجھ رہے ہیں کسی آنکھوں کو بند کر دیا اسے نظر آنا بند ہو گیا. توجہ نہیں، اسے نظر آنا تو اب شروع ہوا. توجہ نہیں، آپ نے اس جملے کو سرسری لیا. انتظار میں توجہ جا. بھائی عجیب بات یہ ہے، مجھے اکثر ایسے موقع پہ امیر المومنین کا قول یاد آتا. ہمارے بھی ایک فلاسفر گزری اپنے قبر کے خطبے میں اس قول کو لکھوایا ہے. اجازت دیں تو سنا دیتا ہوں، اگر تھوڑا سا ساتھ دینا پڑے گا تاکہ میں اس منظر سے جلدی سے آگے بڑھوں. اس نے لکھوایا اور یہ خدا کی قسم کھا رہا ہوں کہ علی ہی کہہ سکتے تھے. کیا کہا میں جملہ سنیے. یعنی ہم سمجھ رہے ہیں اسے نظر آنا بند ہو گیا، نہیں، قرآن کہہ رہا ہے اس کی نگاہوں میں تیزی آ گئی. توجہ، پہلے دیکھنے کے لیے آنکھوں کا محتاج تھا. بیٹھے ہو والا آپ کو سلامت رکھنے والا آپ کو آباد و شاد رکھے. ہاں، پہلے دیکھنے کے لیے آنکھوں کا محتاج تھا، اب دیکھنے کے لیے آنکھوں کا محتاج نہیں رہا. فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آج کے دن اس کی نگاہوں میں بصارت میں تیزی آ گئی. پہلے قول سن لیجئے پھر میں اگلا جملے تک اگلی منزل تک آپ کو پہنچاؤں. وہ اس نے نہج البلاغہ کو جو قول لکھا سرکار امیر کا، خدا کی قسم کیا فصاحت آمیز کا نام، خدائے فصاحت کا نام، خدائے بلاغت کا. بلاغتوں کو فصاحتوں کو قربان کر دیا جائے نہیں کہ اس جملے کہ پڑھتوں جملہ الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا، لوگ سو رہے ہیں جب موت آئے گی تو جاگیں گے. توجہ صاحب، بھائی قول سمجھ میں آیا علی کا، لیکن میرا جملہ نہیں ہے، امیر المومنین کا جملہ. الناس نیام، لوگ سو رہے ہیں، لوگ ابھی خانہ غفلت میں. اذا ماتوا، جب مریں گے تو جاگیں گے. یا علی کہہ سکتے ہیں اگر ابھی تک بات سمجھ میں نہیں آئی تو اگلی منزل تک لے جاؤ. یعنی نگاہوں میں تیزی تب آتی ہے جب آنکھوں کے سامنے سے حجابات ہٹ جائیں. نہ جانے کہاں بیٹھے ہوئے، جب نگاہوں کے سامنے سے حجابات ہٹیں گے تب آئے گی نگاہوں میں تیزی. اگلا جملہ سن لیجیے گا، آج کے دن تمہاری نگاہوں میں بہت تیزی
فرمائی میری طرف دیکھیے گا تاکہ میں جملہ ہدیہ کر سکوں. آج کے دن تمہاری نگاہوں میں تیزی آ گئی. پوچھے نہ کوئی پروردگار عالم سے کہ یہ بتائیے یہ آج کا دن ہے کون سا؟ کہ جب تمہاری موت کا لمحہ آئے گا, جب حجابات ہٹیں گے, تو وہ دن وہ وقت ہوگا جب تمہاری نگاہوں میں تیزی آئے گی. تو پتہ یہ چلا جب حجابات ہٹ جاتے ہیں, جب حجابات ہٹ جاتے ہیں, جب پردے ہٹ جاتے ہیں, تو نگاہوں میں تیزی آ جاتی ہے. اب سمجھ میں آیا علی کا وہ جملہ, وہ علی جس نے کبھی رسول سے سوال کرنے میں پہل نہیں کی. جب رسول معراج سے واپس آئے تو علی نے مسکرا کے پوچھا یا رسول اللہ معراج کی بات آپ بتائیں گے یا میں بتاؤں؟ سلامت رہیے, ایسے بولتے رہیے. تو آپ مومن کون ہے؟ میں ایک لمحے اور آگے بڑھوں, ایک منزل اگر اجازت دیں تو ایک منزل اور کریں, اس لیے کہ اب زیادہ وقت نہیں ہے اور میں پہنچنا چاہ رہا ہوں امام کی بارگاہ. تو آپ مومن کون ہے؟ آنکھوں کے سامنے سے حجابات ہٹ جائیں. توجہ, تو اب جتنے حجاب ہٹیں گے اتنا یقین مضبوط ہو. توجہ صاحب, اب میں بحث میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں, اگر میں گفتگو طولانی ہو جائے. ابراہیم نے بھی اطمینان مانگا تھا. پروردگار کو انہیں زندہ کیسے کرے گا؟ یاد نہیں کہ مجھے دہرانے کی ضرورت نہ پڑے. کیوں ابراہیم یقین نہیں, پروردگار یقین ہے. وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي, چاہتا ہوں مشاہدہ کر. کیوں؟ تاکہ میرے اطمینان قلبی میں اضافہ ہو, تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے. تو پتہ چلا اطمینان قلب کے لیے ابراہیم کو مشاہدے کی ضرورت ہے. توجہ, مگر جو کائنات پر گواہ بن کر آئے, میں پھر کہہ رہا ہوں, میں روک رہا ہوں, میں آپ کو اس لیے اگلی منزل پہ جاؤں. اچھا چلیے, سورہ بقرہ کی پہلی آیت حروف مقطعات الف لام میم, ذالک الکتاب, بولے گا بولو سوال, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. صفات کیا ہے متقی؟ الذین یؤمنون بالغیب. متقی کون ہوتا ہے؟ جو غیب پر ایمان رکھے. اچھا غیب کیا ہے؟ جو احساس کے دائرے میں نہ. سبحان اللہ. توجہ ہے یا نہیں؟ تھک گئے تو میں نے کہا تھوڑا سا, میں نے کہا میں گفتگو کو تھوڑا سا الگ مقام پہ لے جانا چاہتا ہوں. جو احساس کے دائرے میں نہ, وہ غیب ہے. بھائی نہ نگاہوں میں آ رہا ہے, نہ سماعت میں آ رہا ہے, نہ لمسے میں آ رہا ہے, نہ احساس شامہ میں آ رہا ہے. تو ظاہر ہے جب کسی احساس کے دائرے میں نہیں آئے تو غیب ہے. پریشان ہو گیا. اب یہ بتائیے قبر میں منکر نکیر آتے ہیں, آپ نے دیکھا؟ بولے گا بولو آپ نے دیکھا, آپ نے سنا نہیں. نہ منکر نکیر کی آواز سنی, نہ منکر نکیر کا چہرہ دیکھا, نہ ہاتھوں سے چھو کے دیکھا, نہ خوشبو محسوس کی. بولے 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 تو پھر بات ہوتی ہے. خیر ہوا یا نہیں؟ بولے خیر ہوا. اور صفت متقی ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتا ہو. توجہ صاحب, میں ایک منزل قریب کر رہا ہوں. تو اب سنیے تقوی کی ایک صفت. دیکھیے مومن وہ نہیں ہے جو ظاہری جلوہ گری میں آ جائے. جو ظاہر کی جلوہ گری میں آئے وہ مومن نہیں ہوتا. مومن وہ ہے جو ظاہر بھی نہیں غیب بھی ہوتا ہے. میں نے کیا اصطلاح استعمال کی ہے, ذرا سا ساتھ دے تاکہ بات آگے بڑھ سکے. آپ کہیں گے کیسے؟ چلے میں ایک منزل کے لیے روک کے اس پروگرام سے آگے بڑھا. اور میں یاد دلانا چاہ رہا ہوں اپنے نوجوانوں کو, کیا یاد نہیں ہے کہ جب فاطمہ بنت اسد کے لال نے ممبر کوفہ سے دعویٰ سلومی کیا تھا, خاموش ہو گئے آپ جملے پر, دعویٰ سلومی کیا تھا. یہ بھی جملے کو یاد رکھنا, نہ علی سے پہلے کسی نے کیا, نہ علی کے بعد کوئی دعویٰ سلومی کرے گا. نہیں, میں جملے کو بدل دیتا ہوں. کسی کی ماں نے وہ لال ہی نہیں چلا جو ممبر پہ آ کے سلومی کا دعویٰ کر سکے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کسی کی ماں نے وہ لال ہی نہیں چلا جو آئے بھی ممبر پہ اور دعویٰ کرے سلومی.
آپ خاموش ہیں لیکن چلیں ایک جملہ کہتا ہوں. دیکھیے علی کے علاوہ کسی نے ممبر پہ سلونی کا دعویٰ کیا نہیں؟ پڑھ چکا ہوں میں، دہرا دیتا ہوں تاکہ جو حاضرین نئے ہیں ان تک یہ جملہ پہنچ جائے. پھر جملہ سنیے، علی کے علاوہ جس نے بھی سلونی کا دعویٰ کیا اللہ نے اسے عورتوں کے ہاتھوں ذلیل کرا. عورتوں کے ہاتھوں بھرے مجمع میں ذلیل کرا. توجہ، تو اب جس میں یہ تانے سننے کی گنجائش ہو وہ شوق سے سلونی کا دعویٰ کرے. دعویٰ کرنا آسان ہے، نبھانا مشکل. آپ کہیں گے کہ فائدہ کیا ہو؟ اب جملہ سنو. جب علی نے دعویٰ سلونی کی، طویل ترین تاریخ ہے علی سے کیا کیا سوال ہوتے ہیں. ایک سوال کی طرف اشارہ کر رہا ہوں تاکہ وہی غیب والی بات آپ تک پہنچا دوں. مشاہدے اور یقین کی منزل اور غیب کی بات جو تھی وہ آپ کے سامنے واضح ہو جائے. آیا ایک شخص کہا اچھا کہ علی سلونی کا دعویٰ کیا، یہ بتائیے کہ کیا اللہ کو دیکھا ہے؟ اب مجھے نہیں پتا کہ آپ کیسے سنیں گے. مولا آپ کو سلامت رکھے، آواز اشاد رکھے. یا علی کیا خدا کو دیکھا ہے؟ تو علی نے جانتے پلٹ کے کیا کہا کہ میں اس کی عبادت ہی نہیں کرتا جسے نہ دیکھا ہو. عجیب ہے بھائی، علی بول رہا ہے کہ میں اس کی عبادت ہی نہیں کرتا جسے نہ دیکھا ہو. اب سوال ہے یہ علی کیسا ہے کہ تو نے پہچانا نہیں، تو علی سے پوچھ رہا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. کوئی ان آنکھوں سے نظر نہیں آتا، اس آنکھ سے نظر آتا. جملہ سنیے خدا کی قسم، وہ مشاہدے سے نظر نہیں آتا، رؤیت سے نظر نہیں آتا، وہ حقیقت ایمان سے نظر آتا. بھائی علی نے جملہ کہا ہے وہ ایمان سے نظر آتا ہے، اور جس کے پاس ایمان ہو وہ مومن ہوتا ہے. سوچو جب مومن رب کی جلوہ گری دیکھ سکتا ہے تو جو امیر المومنین بن کے آیا تو غیب کو توجہ چاہ رہا ہوں، جو غیب پر ایمان رکھے وہ ہے جو غیب پر ایمان رکھے. بولے لطف آئے گا اس مقام سے آگے بڑھ رہے ہیں. جو غیب پر ایمان رکھے الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھے وہ ہے مومن، وہ ہے متقی. یہ ہے متقی کی صفت. آگے بڑھوں، خدا کی قسم جو غیب پر ایمان رکھے اسے متقی کہتے ہیں، اور جس کے سامنے غیب حضور میں بدل جائے اسے تقی کہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک جملے سے صبر کیا خدا کی قسم. مولا آپ کو سلامت رکھے. جیسے آپ نے سنا لیکن متقی کا اور تقی کا فرق جس دن سمجھ میں آ گیا بات واضح ہو جائے. اب وقت نہیں ہے کہ میں بہت زیادہ تفصیلات آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ اسی سلسلے میں نئے پہلو آپ کے حوالے کرنا. جب فضیلت کے گوشوں کو دیکھتے ہیں جب آدھو آئے تو نئی فضیلت کے گوشے انہی واقعات میں سے نکل کے آتے ہیں. آگے ہوئے تو نہیں، تھوڑا سا بھائی سن لیجیے. آپ کہہ کے کیسے جس کے سامنے غیب کے حضور کی منزل پر آ جائے وہ تقی، جو غیب پر ایمان رکھے. بولیے جو غیب پر ایمان رکھے وہ مومن، اور جس کے سامنے غیب حضور پہ بدل جائے بولے وہ تقی. آپ کہیں گے کیسے؟ 7 برس کا سن ہے. توجہ چاہ رہا ہوں، توجہ. 7 برس کا سن ہے. امام بغداد کی گلی میں کھڑے ہوئے، بادشاہ کی سواری پہنچی. توجہ چاہ رہا ہوں. ساتھ دینا ہے. بادشاہ کی سواری پہنچی. ایک مرتبہ جتنے بچے کھیل رہے تھے، نہیں میں جملے کو بنتا ہوں، جتنے کھلواڑ میں مصروف تھے، بادشاہ کی سواری دیکھی، پروٹوکول کو آتے ہوئے دیکھا. شاہی سواری آ رہی ہے، بادشاہ آ رہے ہیں، حکومت کے کارندے امرا ہیں، سپاہی ساتھ میں. فوراً دیکھا سب نے رستے کو چھوڑ دیا، فقط ایک علی کا لال تھا جو رستے میں کھڑا رہا. اب مجھے نہیں پتا کہ اگلا جملہ کیسے آپ سنیں گے. جس جملے کے لیے میں نے زحمت دی ہے شاید یہ جملہ پہنچا سکوں. فقط محمد تقی کھڑے ہوئے ہیں، علی رضا کا بیٹا کھڑا ہوا ہے. بادشاہ کی انوں پہ ٹھیس لگی کہ سب بچے چلے گا، یہ کیوں کھڑا ہوا؟ میری مجبوری ہے میں یہ جملہ کروں. جب سارے بچے چلے گئے، سارے بچے بھاگ گئے تو یہ کیوں کھڑا ہوا؟ ایک مرتبہ سواری کو روکا، کہنے لگا صاحبزادے آپ کیوں نہیں گئے جب سب چلے گئے تھے؟ توجہ چاہ رہا ہوں. امام نے کہا 3 وجوہات ہو سکتی ہے جانے کی. اگر بیدار ہوں گے تو پھر میں 3 سبب ہو سکتا ہے کہ میں یہاں سے چلا جاؤں. چوتھا کوئی سبب
کہ کون کون سے 3 سبب؟ خدا کی قسم یہ علم امامت بول رہا ہے کہ پہلا سبب یہ ہے راستہ چھوڑنے کا. توجہ کہ راستہ تنگ ہو. راستہ تنگ ہو اور آپ کی سواری کو گزرنے کی جگہ نہ ہو. اگر راستہ وسیع ہے سواری آرام سے گزر سکتی ہے تو میں راستہ کیوں چھوڑوں؟ کا دوسرا راستے سے ہٹنے کا سبب یہ ہے کہ میں نے کوئی گناہ کیا ہو. بولے کہ تو لطف آئے. میں نے کوئی خطا کی ہو اور جسے اللہ نے معصوم بنایا ہو وہ کیسے راستہ چھوڑے. اور کا تیسرا سبب یہ ہے کہ میں آپ کو ظالم سمجھتا ہوں تو راستہ چھوڑوں. کا پہلی 2 وجہ نہیں, اگر تیسری وجہ ہے تو ابھی ہٹ جاتا ہوں. عجیب جملہ کہہ رہا ہوں بھائی. جملے کو یاد رکھیے گا. میں پورا واقعہ بعد میں پڑھتا ہوں لیکن جملے کو یاد رکھیے گا. جیسے یہ سنا بادشاہ ایک مرتبہ دل میں لایا, سواری آگے بڑھ گئی. پھر جب واپس سواری آئی پھر سارے بچوں نے دوڑ لگائی. پھر امام وہیں پر موجود رہے. پھر اس نے پوچھا جب سب چلے گئے تھے تو آپ نے راستہ کیوں نہیں چھوڑا؟ امام نے یہی جواب دیا کہ پہلے جو سوال کیے تھے ان کا جواب دے دے تو میں راستہ چھوڑوں. اسے سمجھ میں آ گیا جتنے فرار کی اولاد تھے بھاگ گئے. یہ فرار کی اولاد نہیں, حیدر کرار. ہر محمد اور محمد صلوات. اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمنوں پہ اللہ کی بے شمار لعنتیں. شاید میں اس منزل سے تیزی سے گزر جاؤں. دیکھیے یؤمنون بالغیب ظاہر میں ہے. تھکے تو نہیں؟ یؤمنون بالغیب, غیب پر ایمان رکھا. اب سنیے سوال. ایک مرتبہ اس نے اپنی بند مٹھی کو آگے کہنے لگا فرمائیے میری مٹھی میں کیا؟ کائنات کی تقدیر جن کی مٹھی میں ہو. جنہوں نے سمجھ لیا. جن کا دادا یہ کہتا ہو کہ کائنات کے روز میرے سامنے ایسے ہیں جیسے تمہارے سامنے ہاتھوں کی لکیریں. سمجھو اس کے سامنے مٹھی بند کر کے پوچھ رہا ہے علم امامت کا امتحان لے رہا ہے میرے ہاتھ میں کیا؟ سمجھو صاحب. ایک مرتبہ امام نے عجیب جواب کہنے لگے کہ اللہ نے کچھ لوگوں کو زمین پر حاکم بنایا جو بادشاہ بنے دنیا. وہ اپنی رعایا کا امتحان لیتے ہیں اور شکار کا شوق رکھتے ہیں. جب وہ شکار کرتے ہیں تو ان کا شکاری باز آسمان و زمین کے درمیان موجود دریاؤں میں سے مچھلی کا شکار کر کے لاتا ہے اور وہ مٹھی میں بند کر کے علم امامت کا امتحان لیتے ہیں. ایک لمحے کے لیے رک جائیں. دیکھیے سوال کیا ہو سکتا ہے, بہت سے لوگوں نے بہت سے جواب دیے. میں صرف ایک نقطے کی طرف آشنائی کرانا چاہتا ہوں. اکبر بھائی یہاں موجود ہے, سب نے یہ واقعہ سن رکھا ہے لیکن میں چاہ رہا ہوں ایک نقطے کی طرف توجہ دوں. امام کو جواب کیا دینا چاہیے؟ بولیں گے تو بات بنی. بھائی سوال یہ تھا کہ میری مٹھی میں کیا ہے؟ جواب یہ تھا مٹھی میں مچھلی ہے. امام نے سیدھا جواب نہیں دیا, امام نے واقعے کی اصل بتائی. بھائی کبھی کبھی سوال ہوتا ہے نا, میں آپ سے پوچھوں میرے ہاتھ میں کیا بنا ہوا ہے, آپ کے گھڑی. توجہ. تو گھڑی کا جواب کیا غلط ہے؟ نہیں, لیکن یہ آپ کے جواب آپ کے علم کو بتا رہا ہے. علم کو ضرور بتا رہا ہے کہ آپ کو جانتے ہیں کہ ہاتھ میں کیا ہے, لیکن یہ نہیں بتا رہا کہ آپ اس شے کی حقیقت سے بھی واقف ہیں یا نہیں. ذرا سا غور کریے کہ امام کے سامنے جو موجود ہے اسی نے امام کے والد کو زہر بھی دیا ہے. توجہ رکھیے گا, توجہ رکھیے گا. بلا یہ بات ذہن میں رکھے تو اگلا جملہ لطف دے گا. بھئی یاد نہیں ہے جب موسیٰ کے ہاتھ میں عصا تھا اور اللہ نے پوچھا اے موسیٰ یہ بتاؤ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے, تو موسیٰ نے جواب میں عصا کا قصیدہ پڑھنا شروع کیا کہ میرے ہاتھ میں عصا ہے, میں اس سے سہارا لیتا ہوں, میں اس سے بکریاں چراتا ہوں, میں اس سے ٹیک لگا کے سوتا ہوں, نہ جانے کتنے فائدے ہیں جو اس عصا کے مجھ سے حاصل ہیں. سوال ایک تھا, جواب ایک تھا, مگر جواب میں موسیٰ نے عصا کا قصیدہ پڑھا. یہاں سوال تھا میری مٹھی میں کیا ہے, امام نے صرف واقعہ بھی بیان کیا, اس شے کا نام بھی بتایا. تو جانتے ہیں امامت نے کام کیوں کیا؟ امام نے بادشاہ کو بتایا دیکھو ہم یہ بھی جانتے ہیں تمہارے ہاتھ میں
کی حقیقت ہمارے لیے. یہ خبر نہ رکھنا کہ ہم تجھ سے غافل ہیں. نہیں، ہم تجھے بھی جانتے ہیں، ہم تیری اصل کو بھی جانتے ہیں. تھک گئے تو میرے بسم اللہ بسم اللہ. دیکھیے اب نہ جانے کتنے کچھ ہے، میں سب کو چھوڑتا ہوں. اب ظاہر ہے دامن وقت میں بھی زیادہ گنجائش نہیں، میں 2 سے 3 جملے مسائل کے بھی پڑھوں گا. اگر اجازت دے دیں تو میں ایک جملہ ایک نظر اور قریب، اور میں کوئی نقطہ دینا چاہ رہا ہوں اس میں، اس لیے یہاں تک لیا. نہ جانے کتنے یاد رکھیے امام کے، نہ جانے کتنے القابات. جواد الائمہ، باب المراد، یعنی عجیب ہے کاج میں، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں عجیب. ایک طرف باب الحوائج، ایک طرف باب المراد، ایک طرف حاجتوں کا دروازہ، ایک طرف مرادوں کا دروازہ. نہ جانے کہاں ہے، تھوڑا سا ساتھ دیجیے. اب لقب سنو. ایک لقب ہے میرے امام، وہ لقب کیا ہے؟ شبیہ ہے صاحب فطرس. واہ 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 واہ. پوری امامت کی فہرست اٹھائیے، یہ لقب خاص ہے میرے 8 امام کے ساتھ. کون سا؟ بولے شبیہ ہے صاحب فطرس. صاحب فطرس کون ہے؟ بولے تو لطف آئے. فطرس کا واقعہ کس کے ساتھ؟ امام حسین کی شاباش، بولے بھی تو لطف آئے. صاحب فطرس کون؟ امام حسین، یعنی جنہوں نے فرشتے کو شفا دی. اسی لیے امام کا لقب ہے شبیہ ہے صاحب فطرس. میں جملے کو بدل دیتا ہوں، شبیہ ہے حسین. اب تک آپ نے رسول کی شبیہ کا سنا تھا، یہ حسین کی شبیہ ہے. تھوڑا سا ساتھ ہی آپ کہیں گے کیسے؟ چلیے میں زیادہ وقت نہیں ہے، میں تھوڑا سا آپ کو اس منزل سے گزار کے لے جاؤں. جب امام رضا کی شہادت، اب حالات آپ کے ذہن میں کہ امام رضا کو ولی عہد بنا، اور کس لیے بنایا تھا؟ جب امین کی حکومت کا خاتمہ ہوا تو شورشیں جب جنم لینے لگے، جب بنو عباس بھی ناراض ہیں اور بنو فاطمہ بھی ناراض ہیں، ہر طرف ناراضگی کا سسمان، تو اس وقت امام رضا کو ولی عہد بنا. اور امام رضا کی شہادت کے بعد پھر وہی مسئلہ کھڑا ہوا. کیوں؟ بنی عباس اس لیے ناراض ہے کہ بنی فاطمہ کو ولی عہدی کیوں دی، اور بنی فاطمہ اس لیے ناراض ہے کہ صاحب اگر ولی عہد بنایا تھا تو پھر زہر کیوں دیا. توجہ صاحب، تو دونوں طرف کی شورش ہے. اسی لیے امام کو مدینہ سے بلوایا گیا بغداد کی طرف. اور یہ واقعہ جو میں نے ابھی آپ کے حوالے کی، 7 برس کے امام، اور اب روز امام کے نئے نئے کمالات سامنے آ رہے ہیں. اتنے میں ابھی صرف اتنی ہی ناراضگی تھی کہ بادشاہ نے ارادہ کیا اپنی بیٹی ام الفضل سے نکاح کرانے. پریشان تو نہیں ہوں، تفصیل اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ اگلے بات میں لطف آئے. ام الفضل سے جیسے ہی ام الفضل سے نکاح کرانے کا ارادہ کیا تو اب بنی عباس سے برداشت نہ ہوا. کہنے لگے کہ حضور یہاں تک تو ٹھیک تھا کہ آپ ایک بچے کو احترام دے رہے ہیں، اب یہ کیا بات ہوئی کہ ایک بچے سے اپنی بیٹی کا عقد کرا رہا؟ کیا بنو عباس میں کوئی لڑکا نہیں ہے؟ خاموش ہو گئے. اس جملے کو آپ سے بہتر کون سمجھے؟ بھئی یہ نفسیات ہوتی ہے نا، کیا خاندان میں کوئی اچھا لڑکا نہیں ہے؟ کیا بنو عباس میں کوئی اچھا لڑکا نہیں ہے؟ تو آپ بنو فاطمہ سے ایک بچے سے عقد کرا. اچھا چلے اگر طے کر لیا کہ بنو فاطمہ میں عقد کر رہے ہیں تو کم از کم یہ تو دیکھ لیجئے کہ صاحب فضل ہو، صاحب علم ہو، صاحب کرامت ہو. اچھا اگر ارادہ بھی کر لیا کہ انہی سے عقد کرانا تو پہلے کسی مکتب میں بھیجیے اور انہیں پڑھوائیے. جب یہ پڑھ لیں، علم کی سند پالے، تب شادی کرائیے. اب جملہ سنیے مامون کا، کہنے لگے تم میں سے کس میں دم ہے جو رضا کے بیٹے کو پڑھا سکے؟ عجیب جملہ ہے، تم میں کس میں دم ہے. ایک مرتبہ دیکھیے بلا میں یہ کیا بات ہوئی، یا آپ نے کیا کہہ دیا کہ کس میں دم ہے؟ تو حضور ایک کام کرتے ہیں، اگر تمہارے شہر کے سارے علماء ایک طرف، یہ رضا کا بیٹا ایک طرف، امام کی کنیت ایک اور امام کا لقب ہے ابن الرضا، یہ ابن الرضا ایک طرف. اب جملہ سنیے اور خیر اور یہ تقریر اختتام پر آئے کی طرف بڑھ. میں اگر سے کچھ اور سوچ کے آیا تھا لیکن گفتگو کسی اور انداز میں آ. یہ ابن الرضا کا اچھا ایک کام کرتے ہیں کہ ہم علماء جمع ہو کے اجازت دیں کہ ہم دربار میں ان سے کچھ سوال کریں. دربار میں سوالات سے وہ گھبرائے جو جاہل رہا ہو. توجہ، مگر دربار میں علی کا لہو بولتا ہے، یقین رکھیے. اور بس اختتام کی طرف ہے جملہ اور یہ جملے کو محفوظ کریں. دربار میں علی کا لہو بولتا. ایک مرتبہ دربار سجا، 900 علماء کی کرسیاں لگی. یہ معمولی علماء نہیں تھے جو کسی عام مسجد میں نماز پڑھاتے ہو.
توجہ ہے یا نہیں؟ ویسے نماز پڑھانا کوئی معمولی کام نہیں ہے، لیکن آپ کے حساب سے ظاہر سے مثال دے بہت بڑا کام ہے۔ اگر صرف شرائط ہی دیکھ لی جائے نماز پڑھانے کی تو وہی بہت ہے، لیکن یہ عام مولوی نہیں تھے، فقہا تھے، محدثین، 900 علماء کا مجمع لگا ہوا، یعنی آپ سے زیادہ رش صرف علماء اتنے ہیں کہ دربار میں گنجائش کا 900 کرسیاں لگی، اور اتنے میں امام تشریف لا۔ امام آئے تو بادشاہ کھڑا ہوا، بادشاہ کھڑا ہوا تو وزیر کھڑے ہوئے، وزیر کھڑے ہوئے تو یہ علماء کھڑے ہوئے، سارے فقہا کھڑے۔ ایک مرتبہ سب نے استقبال کیا، ایک مرتبہ مامون آگے بڑھا، امام کی پیشانی کو چوما، امام کو مسند پہ بٹھایا، توجہ۔ اور اب مامون نے کہا کون ہے جو امام سے سوال کرے؟ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ کون خاموش، کون ہے تم میں جو امام سے سوال کرے؟ وہ کہا ہم میں سب سے زیادہ جاننے والا یہ یحییٰ بن اکثم ہے۔ جانتے کون؟ قاضی القضاۃ، اگر ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا، چیف جسٹس، مرزا صاحب اس وقت تک چیف جسٹس آیا ہے امام سے امتحان لینے۔ توجہ، اب یہ دیکھتے ہیں امتحان ہوتا کس کا ہے؟ شاید جملہ پہنچا، چیف جسٹس آیا یحییٰ بن اکثم، اور آ کے کہنے لگا سرکار، مامون سے کہنے لگا سرکار اجازت ہے کہ میں امام سے کچھ پوچھوں؟ تو مامون نے کہا اتنی بھی تہذیب نہیں ہے، اجازت اس سے لی جاتی ہے جس سے سوال پوچھنا ہو۔ شاباش شاباش شاباش، تھوڑا سا بولتے رہیے، مانا آپ کو سمجھا، اجازت اس سے لینی ہے جس سے سوال پوچھنا۔ ایک مرتبہ گھبرا کے کہنے لگا شہزادے اجازت ہے؟ امام نے کہا پوچھو۔ ظاہر ہے صاحب ممبر سلونی کا بیٹا ہے، توجہ صاحب ممبر سلونی کا بیٹا کہ جو پوچھنا ہو پوچھو۔ ایک مرتبہ سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ ایک شخص نے حالت احرام میں شکار کی، سن رکھا ہے میں نے نیچے کی طرف جا، حالت احرام میں شکار کی، بتائیے اس کا کفارہ کیا ہو؟ امام مسکرائے، دربار پہ سناٹا چھایا ہو۔ دیکھیے کفارات کا باب سب سے مشکل باب ہے فقہ، اس نے اپنی دانش میں سب سے مشکل سوال کیا، مگر اسے اس کے بہن و گمان میں نہیں تھا، شکار کا مسئلہ پوچھ کے وہ خود شکار ہونے والا تھا۔ مولا سلامت رکھے، شاباش شاباش، تھوڑا سا ماحول بنائیے۔ شکار کا مسئلہ پوچھ کے وہ خود شکار ہونے والا تھا کہ یہ بتائیے حالت احرام میں شکار کا کیا کفارہ؟ امام مسکرائے، کہنے لگے تیرا سوال ہی پورا نہیں ہے، میں شکل دیکھ رہا ہوں، ایک توجہ جا، تیرا مسئلہ ہی پورا نہیں ہے، سوال ہی پورا نہیں ہے۔ کہنے لگے کیسے؟ کہ اس مسئلے کی 22 صورتیں ہیں، کہ کون کون سی؟ کہ یہ بتا شکار مقام حل میں تھا کہ حرم میں؟ احرام عمرے کا تھا یا حج کا؟ جان بوجھ کے کیا تھا یا سہون کیا تھا؟ پہلی مرتبہ کیا تھا یا بار بار تکرار کیا تھا؟ شکار پرندہ تھا یا جانور تھا؟ چھوٹا تھا یا بڑا تھا؟ کرنے والا آزاد تھا یا غلام تھا؟ شکار دن میں کیا یا رات میں؟ 22 صورتیں جیسے ہی امام نے واضح کی، سر چکرانے لگا، توجہ، کہنے لگا، اب بادشاہ نے فوراً دیکھتے ہوئے کہا یحییٰ بن اکثم جاؤ پوچھو، دو جواب۔ خاموش ہو گیا کہ شوق تھا نا پوچھنے، دو جواب۔ خدا کی قسم جملہ سنیے، کہنے لگا کہ مولا آپ ہی بتا دیجئے ان تمام صورتوں کی کیا کیفیات نکلتی ہیں۔ جملہ کہتے ہیں، خدا کی قسم امام نے بھرے دربار میں کہہ دیا قاضی تم نے اسے بنایا ہے جسے ابھی سوال کرنا نہیں آتا۔ شاباش شاباش، مولا سلامت رکھے۔ دین تم اس کے پاس لینے جاتے ہو، فیصلے کرانے اس کے پاس جاتے ہو جسے سوال کرنا نہ آتا۔ سوچئے جسے سوال نہ کرنا آتا ہو اسے جواب دینا کیا آئے گا؟ توجہ ہے یا نہیں؟ جسے سوال کرنا نہ آتا وہ جواب کیا دے؟ جب گھبرا گیا تو امام نے سارے مسئلوں کی صورتیں بیان، توجہ 22 مسئلوں کی صورت۔ ایک مرتبہ دربار میں پھر سناٹا تھا، ابھی وہ اس کا سر جھکا ہوا ہی تھا، پتہ نہیں ساتھ لے گیا، سر جھکا ہوا، امام نے تمام مسئلوں کی صورتیں بتا، جیسے ابھی سر جھکا ہوا تھا کہ امام مسکرائے، کہنے لگے اجازت ہے کہ میں بھی ایک سوال کروں؟ شاباش شاباش شاباش، نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں ساتھ چلے گئے۔ کہ امام نے کہا کیا اجازت ہے میں بھی سوال کروں؟ اب سوچئے جو ابھی تک سوال میں ہی پھنسا ہوا ہو وہ جواب کی کیفیت میں کیسے آئے گا؟ امام نے مجھے کیا اجازت ہے؟ اب اس نے بادشاہ کا چہرہ دیکھا، دو جواب۔ شوق تھا نا مناظرہ کرنے، شوق تھا نا امام سے مسئلے، نہیں میں جملہ کہا، شوق تھا نا
کے بیٹوں سے الجھنے کا شوق تھا نا، کرو شوق پورا. تو ان کا جواب، اب 7 برس کا بچہ ہے اور مقابلے میں دستار بڑی، داڑھی بڑی، توجہ، تو ساری دستار داؤ پہ لگی ہوئی. ایک مرتبہ وہ کہتے ہیں نا، نہ آنے کی جگہ نہ جانے کی جگہ، فرار کا کوئی رستہ ہی نہیں. امام نے اس طریقے سے گھیرا اسے. ضروری نہیں کہ میدان میں ہی گھیرا جائے. سلامت رہے، آباد اٹھا کر. توجہ، اتنا بڑے منصب پہ یار قاضی القضات پورے شہر کا 900 علماء کہہ رہے ہیں کہ ہم سے سب سے بڑا عالم یہ ہے، اور جسے بچہ کہہ رہے تو کہہ رہے پوچھو سوال. جہالے ساتھ ہے یہ. اور ایک مرتبہ گھبرایا ہوا ہے، جی حضور پوچھیے. اب اس سے زیادہ واضح ہو نہیں سکتا تھا جو کیفیت میں نے بیان کی. توجہ، نہ جائے رفتن، نہ جانے کی جگہ، نہ آنے کی جگہ، فرار کے راستے ہی مضبوط. کیا لگا پوچھیے. امام نے کہا کہ یہ بتاؤ، ایک خاتون ایک مرد صبح کے وقت حرام تھی، سورج طلوع ہوا حلال ہو گئے، ظہر کا وقت آیا پھر حرام ہو گئے، عصر کا وقت آیا پھر حلال ہو گئے، مغرب کا وقت آیا پھر حرام ہو گئی، عشاء کا وقت آیا پھر حلال ہو گئے، نصف شب کا موقع آیا پھر حرام ہو گئے، صبح ہوئی پھر حلال ہو گئے. اتنی صورت امام نے بتائی. پہلے جواب سنیے پھر لطف لیں گے آپ، تاکہ میں وہ کیفیت بتا سکوں کہ جہاں تک مجھے آپ کو پہنچانا ہے. اگر اجازت ہو اگر بتاؤ، ایک عورت ایک وقت صبح کے وقت، بولے صبح کے وقت حرام، سورج طلوع ہوا بولے حلال، ظہر کے وقت پھر حرام، عصر کے وقت پھر حلال، مغرب کے وقت حرام، عشاء کے وقت حلال، نصف شب میں حرام، اور صبح کے وقت پھر حلال. ایک مرتبہ چکرا گئے، کہنے لگا یعنی مسئلہ ایک ہے. بھائی مسئلے یاد رکھیے، یعنی امام نے بھرے دربار میں بتایا حلال اور حرام حالت اور کیفیت دیکھ کر بدلتا. توجہ، یعنی ہو سکتا ہے کہ کوئی شے کسی وقت حلال ہو مگر کسی اور کے لیے حرام ہو. توجہ، آپ نہ جانے کہاں بیٹھے ہو. یا پھر اسی شخص کے لیے کسی زمانے میں حلال ہو اگلے زمانے میں حرام، یا کسی زمانے میں حرام نہیں ہو پھر حلال ہو گئی. توجہ، نہ جانے کہاں بیٹھے ہو. بھائی جواب سنیے تاکہ لطف آئے. میں جو کیفیت کی وضاحت کرنا چاہتا، ابھی آپ کو گمان ہی نہیں ہے کہاں پہنچانا چاہتا، اس لیے تھوڑا سا ساتھ چلے. صبح کے وقت حرام تھی، کیوں؟ اس لیے کہ کسی اور کی کنیز تھی. توجہ، سورج طلوع ہوا، کنیز کو خریدا، تو چونکہ کنیز خرید لی تو حلال ہو گئی. توجہ، ظہر کے وقت آزاد کر دیا، حرام ہو گئی. عصر کے وقت نکاح کر لیا، بولے شاباش، عصر کے وقت نکاح کر لیا، حلال ہو گئی. مغرب کے وقت زہار کا صیغہ پڑھ دی، توجہ، حرام ہو گئی. عشاء کے وقت کفارہ دے دیا، پھر حلال ہو گئی. توجہ، نصف شب میں طلاق دے دی، پھر حرام ہو گئی. صبح کے وقت پھر رجوع کر لیا، پھر حلال ہو گئی. توجہ، یعنی امام یہ جو فرضی مسئلہ سپوز کریں، یہ جو فرضی مسئلہ بتا رہے، یہ مسئلہ نہیں پوچھ رہے. امام بتا رہے حلیت اور حرمت حالات اور واقعات کے اعتبار سے ہوتی ہے. کیا مولانا یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ یعنی ہو سکتا ہے کہ امام کا اقدام کسی وقت میں کچھ ہو، اگلے وقت میں کچھ اور ہو. کیا ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا؟ جو علی پر اعتراض کرتے تھے کہ جب علی کا دعویٰ تھا رسول کے بعد امام میں ہو، تو جب 3 منزلوں کے بعد لوگ دروازے پہ آئے تو علی نے پہلے انکار کیوں کیا تھا؟ کہاں بیٹھے ہوئے تھوڑا سا جا کے تو لطف آئے گا. تو علی نے 3 منزلوں کے بعد انکار کیوں کیا تھا؟ کہ بھائی اگر انکار کیا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنا حق نہ سمجھتے تھے، اور اگر حق نہیں تھا تو پہلے دعویٰ کیوں کیا؟ جملہ کہہ دو بھائی. فرق یہ ہے کہ پہلے براہ راست رسول کی خلافت تھی، اب درمیان میں 3 منزلیں آ گئی تھی. اسی لیے علی نے جب قبول کیا تو منبر پہ وہی بیٹھے جہاں رسول بیٹھے تھے، تاکہ زمانہ کو پتہ چل جائے میں خلیفوں کا خلیفہ نہیں ہوں، رسالت کا خلیفہ ہوں.
کسی وقت میں کچھ ہے، کسی وقت کیفیت بدل رہی، کسی وقت امام تلوار کھینچ کے میدان میں آتا، کسی وقت امام سلو کرتا ہوا نظر آتا، کسی وقت امام گھر والوں کو لے کر میدان کربلا میں آتا، کسی وقت امامت دعاؤں سے دین پہنچا رہے، کسی وقت امام دین کی ترویج میں مصروف ہے، کسی وقت امام قید خانے میں موجود ہے۔ اب اس سے زیادہ زحمت نہیں، پروردگار آپ کی آوازوں پر رحمت برسا، کوئی غفلت سوائے اپنے رسول میں کھڑا ہوا۔ آج امام کی شہادت کا روز ہے، بچوں سے ایک جملہ کہتا ہوں، سب سے کم سنی میں جس امام کی شہادت ہوئی وہ میرا نواں امام ہے۔ اے جوانی میں جو نقی جیسے بیٹے کے ہوتے ہوئے دنیا سے چلا جائے، ذرا سا غور فرمائیے گا اس جملے پہ جو میں نے آپ سے کہہ دیا۔ 25 برس کا سن ہے امام کا، اور امام یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، پروردگار اللہم عجل وفاتی، پروردگار اپنے سے ملنے کی منزل کو مجھ سے نزدیک کر دے۔ کوئی تو ایسی مصیبت گزری ہوگی نا امام پر کہ امام اپنی شہادت کو مانگے۔ بتائیے این جوانی میں کون ایسا ہے کہ جو اللہ سے ملاقات کا کہے؟ 25 برس کا سن ہے امام جواد کا، اگر سن سکے تو 2 جملے سنیے گا۔ ام الفضل سے نکاح ہوا، تفصیل میں نہیں جاتا، ہر وقت امام کی برائیاں اپنے باپ سے کرتی ہیں۔ ایک موقع آیا کہ باپ نے چڑھ کے امام سے کہا کہ آپ مدینے چلے جاؤ۔ امام مدینے پہنچے، امام نے دوسرا نکاح کیا جس سے امام علی نقی کی ولادت ہوئی، تو اب پھر اپنے باپ کو خط لکھ رہی ہے، ختم ہو رہی ہے گفتگو، بس 2-3 جملوں کی زحمت دے رہا ہوں، یہ تفصیل جاننا بہت ضروری ہے تاکہ سمجھ میں آئے کہ امام پہ مصیبت کیا ہو سکتی ہے۔ پھر خط لکھا، جب مامون نے توجہ نہیں کی، جب مامون اس دنیا سے گیا تو اس کا بھائی معتصم باللہ تخت خلافت پہ آیا، مسند پہ آیا، اس نے اپنے چچا کو خط لکھنا شروع کی، مگر جب چچا نے بھی کوئی توجہ نہیں کی، مگر جب وہ ہاتھ کاٹنے والا واقعہ پیش آیا کہ چور کے ہاتھ کاٹنے کے حوالے سے بحث ہوئی اور امام نے اپنا جواب دیا اور امام کا امر جب نافذ ہو گیا تو اس وقت معتصم باللہ نے خط لکھ کر امام کو واپس بلایا۔ امام بغداد میں پہنچے، اب جملہ سنیے گا، ختم ہو رہی ہے، اور امام اپنی بھتیجی ام الفضل سے کہا سنو، کیا تم محمد تقی کو زہر میں بجھے ہوئے انگور کھلا سکتی ہو؟ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ سوچئے 202 ہجری میں امام رضا کی شہادت ہے اور 220 ہجری میں میرے مولا تقی کی شہادت ہے، بس ذرا سا یہ سوچ کے بعد ہم کا یہ کریے گا، ان 18 سالوں میں اس ام الفضل نے کبھی مولا کو چین نہیں لینے دیا۔ خدا لعنت کرے، آپ جملہ سنیے گا، فوراً راضی ہو گئی، آزادی کے بہانے چاہیے تھے، امام کو انگور پسند بھی بہت تھے، انگور رازقی میں زہر ہلاہل کو بجھایا گیا۔ اب آپ جانے، آپ کا آقا جانے، امام کے سامنے اس نے انگور لا کے رکھے، امام نے بھی انگور کا خوشہ تناول کیا تھا کہ آواز دی اِنَّا لِلَّهِ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ ابھی تو میں نے مصیبت کا آغاز کیا، پروردگار آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے، نہ تھک کے نہ روئیے گا، گھٹ کے وہ روتا ہے جس کا کچھ بچ گیا ہو۔ ہاں شہادت کا دن ختم ہو جاتا ہے، دل و پرسا محمد تقی کا فاطمہ زہرا کو، ہاں وہ ماں اپنی ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ ہاتھ رکھ کے آپ کے آنسوؤں کی تلاش میں آئی ہوگی نا، کہ جس کا کوئی بیٹا کربلا میں ہے، جس کا کوئی بیٹا بخی میں ہے، جس کا کوئی بیٹا خراسان میں ہے، جس کا کوئی بیٹا بغداد میں ہے۔ اجرکم علی اللہ، کرے ماتم اجرکم علی اللہ۔ امام کا جملہ سنیں گے، کہنے لگے قتلتنی یا عدوۃ اللہ قاتلک اللہ، اے اللہ کی دشمن تو نے مجھے قتل کیا، اللہ تجھے قتل کرے۔ ابھی انگور تناول کیے تھے، امام تڑپنے لگے، انگور معمولی نہیں تھے، زہر ہلاہل میں بجھے ہوئے انگور، اور زہر
اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اگر کر سکو ماتم تو میں جملہ پڑھنے لگا ہوں مقتل کا۔ زہر الہی کی تاثیر یہ ہے جسے یہ انگور ملے اسے پیاس بہت لگتی ہے، کہنے لگے اے اللہ کی دشمن تو نے مجھے قتل کیا ولیکن اسقینی بشربت من الماء، اے اللہ کی دشمن تو نے مجھے قتل تو کر دیا لیکن ایک گھونٹ پانی کا تو دے دے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ مجھے معاف کرنا جتنے سادات بیٹھے ہوئے، جتنے تقوی نقوی رضوی بیٹھے ہوئے، جتنے امام محمد تقی کی اولاد بیٹھے ہوئے، میں جملہ پڑھنے لگا ہوں۔ آپ جانے، آپ کا مولا جانے، امام نے کہا ایک گھونٹ پانی دے دے، اس نے حجرے کا دروازہ بند کیا، باہر کنیزوں کے ساتھ بیٹھی، ڈھول کی آوازیں بلند ہوئی، تالیوں کی آوازیں بلند ہوئی تاکہ فاطمہ زہرا کے بیٹے کی آوازیں دربار سے باہر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ کیا جملہ سنا آپ نے؟ ہاتھ جوڑ کے ایک جملہ اور کہہ دوں، امام تڑپ تڑپ کے پیاس کے عالم میں اس دنیا سے گئے۔ میرا دل کہتا ہے اس وقت مدینے سے علی نقی آئے ہوں گے، ہاتھوں میں پانی کا جام ہوگا، ہاتھ جوڑ کے کہو اے آقا محمد تقی آئیے ذرا کربلا آئیے۔ حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں کوزے، الداش الداش الداش۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے۔ حسین کے بچوں کی الداش کی صدا ہے۔ سنیں گے جملہ، امام کو زہر ملا، کاش کہ مجھے مولا توفیق دے کہ میں یہ جملہ پڑھ سکوں، مجھ میں ہمت نہیں کہ میں یہ جملہ پڑھ سکوں۔ اگر کسی کے دل پہ سخت گزر جائے گا میں پہلے پیش کی معذرت کرتا ہوں۔ خدا کی قسم یہ پہلو عجیب ہے شہادت مولا کا، صرف اسی پہ بندہ ہوئی 3 روز تک میرا مولا تڑپتا رہا۔ سنا جملہ؟ نہیں، ابھی تک اگر جملہ نہ پہنچا میں پھر پڑھتا ہوں۔ 3 روز تک تڑپتا رہا اور تڑپ کے عالم میں امام حجرے سے چھت پہ آئے، چھت پہ تڑپ تڑپ کے امام، اسی لمحے امام کی شہادت ہوئی۔ جملہ سن لیا آپ نے، آرام سے سن لیا، پھر میں دوبارہ پڑھتا ہوں۔ بھائی قصر کی چھت پہ امام کی شہادت ہوئی، 3 دن تک امام کا لاشا دھوپ میں قصر کی چھت پہ پڑا رہا، کسی نے چھت پہ آگے دیکھنا گوارا نہ کیا۔ کیا سن رہے ہیں آپ جملہ؟ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اگر ابھی بھی جملہ سمجھ میں نہیں آیا میں پھر پڑھتا ہوں۔ 3 دن تک نہ کوئی کفن دینے والا تھا، نہ کوئی غسل دینے والا تھا۔ یاد آئی کربلا، کربلا میں 3 دن تک حسین کا لاشا بے گور و کفن پڑا رہا، لیکن ہاتھ جوڑ کے کہو اے آقا خوش قسمت تھے، بدن پہ لباس تو سلامت تھا۔ ہائے شام غریبہ، زینب کے اے لالا یہاں آ کر دیکھیے میرے بھائی کا ماما بھی لوٹا، میرے بھائی کی چادر۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ مجھے معاف کریے گا اگر کسی کے دل میں سخت گزر رہی ہو۔ ایک جملہ اور، ایک جملہ میں نہیں پڑھتا پورا لیکن ایک جملہ تو اور سنیں گے نا۔ 3 دن تک دھوپ میں میرے مولا کا لاشا پڑا رہا، لیکن معجزہ سنیں گے، معجزہ سنیں گے۔ آسمان پہ پرندے جمع ہوئے، پرندوں نے امام کے بدن مبارک پہ سایہ کیا، دھوپ کی حدت سے میرے مولا کو بچایا۔ جملہ کہہ دوں اے آقا خوش قسمت تھے، پرندوں نے سایہ تو کیا مگر اے پرندوں کربلا میں کہاں تھے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ سنیں سنیں، آہستہ آہستہ پڑھا، یہ جملہ بھی سنیں اور ماتم کریں۔ جتنے تقوی سادات، رضوی سادات، نقوی سادات بیٹھے ہوئے، سادات کریں، سادات کا مجمع سب مل کے ماتم کریں گے مولا کے اس جملے پر۔ صرف اسی پہ مصیبت کی انتہا نہ ہوئی، 3 دن تک امام کا لاشا پڑا رہا۔ جملہ کہہ دوں 3 دن گزرے، معتصم نے حکم دیا
لاشیں گول قصر کی چھت سے زمین پہ پھینکا گیا. کیا سنا جملہ؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. اجرکم علی اللہ. اگر ہو سکے تو کر لینا ماتم اس جملے پر. یاد نہیں آیا یہ پہلا لاشا نہیں ہے آل محمد کے گھرانے کا جو قصر کی چھت سے پھینکا گیا. ہاں ہاں عید کی رات تھی, مسلم کا لاشا تھا. اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ. ہائے فاطمہ زہرا کی نسبت کبھی کوفے میں بچے کا لاشا سنبھالنے پہنچتی ہے, کبھی بغداد میں بچے کے لاشے کے لیے پہنچتی ہے. جملہ سنیں گے, بغداد میں قصر کی چھت سے, بس آخری جملے ہیں ختم کی, قصر کی چھت سے میرے مولا کا لاشا پھینکا گیا. ایک جملہ ہو سکے, مجھے معاف کیجیے گا بات آ گئی ہے, میں پڑھے بغیر اس مقام سے آگے نہیں بڑھوں. بہت کم لوگ ہیں جو امام کی شہادت پڑھتے, میں چاہتا ہوں ایک جملہ تو اور پڑھوں, میرا مولا مجھ سے راضی ہو جائے. کاش میں اس جملے کو پہنچا سکوں. جب قصر کی چھت سے لاشا پھینکا نا, گزرنے والے گزر جاتے تھے. ہائے میرا غریب والا, گزرنے والے گزرتے جاتے ہیں. میرے امام کا مبارک بدن بغداد کی گلی میں پڑا ہوا ہے. اگر جملہ کہو سنبھال سکو تو سنبھال لینا. میرے چھٹے امام نے کہا تھا ان جدی الحسین صبح کما صبح القمر. میرے حسین کو اس طریقے سے ذبح کیا گیا جیسے بھیڑ کو ذبح کیا جاتا. پتہ چلا علماء نے وجہ شباہتیں لکھی. ایک وجہ یہ لکھی کہ جب بھیڑ کو ذبح کرتے ہیں گزرنے والے یہ نہیں پوچھتے اس کا قصور کیا تھا, قتل کرنے والا کون تھا. جب حسین کو قتل کر رہے تھے کوئی پوچھنے والا نہ تھا, جیسے وہاں پوچھنے والا نہ تھا. بغداد کی گلیوں سے لوگ گزرتے جاتے تھے. ہائے محمد تقی. اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ. آخری جملہ, ختم ہو گئی تقریر, اب اس سے زیادہ زحمت نہیں دوں گا. خدا آپ کو کاظمین کی زیارت نصیب کرے, خدا آپ کو امام موسیٰ کاظم کے روضے کی زیارت نصیب کرے. یہ جو دونوں امام ہیں نا کاظمین میں, بڑے غریب ہیں. دونوں کے جنازوں پر لوگوں نے آواز دی یہ رافضیوں کے امام ہے. فرق اتنا تھا, ایک کا لاشا بغداد کے پل پہ رکھا رہا, ایک کا لاشا بغداد کی گلیوں میں وہ ٹوٹی پسلیوں والی ماں آواز دیتی جاتی ہے اے بابا میرے بچوں نے اس امت کا. پروردگار اس عبادت کو قبول کوئی غم نہ دے سوائے غم منظور. جیئیں تو محبت اہل بیت, موت آئے تو محبت ہے. پروردگار تجھے واسطہ حضرات محمد اہل بیت محمد علیہ السلام اس عبادت کا تمام حاضرین کو اجر عظیم عطا فرمائے. حضرات محمد علیہ السلام مرحومہ ام حبیبہ بنت مشتاق حیدر اور سید گوہر عباس ظریف الحسن کی مغفرت فرمائے. دونوں مرحومین کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے, اعلیٰ علیین میں بہترین مقام عطا فرمائے. پروردگار درجات بلند فرمائے. دونوں کی قبور کو انوار حضرات محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام سے منور اور روشن فرمائے. ان کی قبور کو جنت کا باغ قرار. پروردگار ان کی منازل آسان فرمائے. مرحومین دونوں مرحومین کے جملہ گناہ صغیر و کبیرہ سے درگزر فرمائے. نیکیوں عبادات عزاداری کو قبول فرمائے. حسنات کا بہترین اجر و ثواب عطا فرمائے. پروردگار تجھے واسطہ حضرات محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام کی عزت عظمت طہارت ہم سب کو کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرمائے. خصوصاً ان مرحومین کو قبر میں سید الشہداء کی زیارت نصیب فرمائے. سید الشہداء کی شفاعت نصیب فرمائے. ان کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے. ان کے غلاموں کنیزوں میں شمار فرمائے. حضرات محمد و آل محمد کے ہمراہ محشور فرمائے. پسماندگان کو, لاحقین کو, گھر والوں کو صبر جمیل اجر کثیر عطا فرمائے. پروردگار تجھے واسطہ حضرات محمد و آل محمد کا پروردگار میرا نواں امام بڑے مظلومی کے عالم میں تیرے پاس گیا ہے. پروردگار تجھے واسطہ حضرات محمد و اہل بیت محمد کا ہمیں
ذکر عزائے امام محمد تقی میں مشغول رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اس ذکر امام محمد تقی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ امام محمد تقی کی شفاعت ہم سب کے اور ان مرحومین کے شامل حال فرما۔ پروردگار ہم سب کو حج و عمرے کی توفیق نصیب فرما۔ تمام شیعان حیدر کرار دنیا کے جس گوشے میں موجود ہیں، پروردگار پاکستان میں، ایران میں جس گوشے میں موجود ہیں، پروردگار کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ حضرت حجت کے ظہور میں تعطیل فرما۔ ہمیں ان کے اعمال و انصار میں شمار فرما۔ قلب حضرت ولی اعظم ہم سے راضی و مشغول فرما۔ اللہم عجل لولیک الفرج وفرجنا به یا کریم یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجہ۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ سیدہ ام حبیبہ بنت مشتاق حیدر، مرحوم سید گوہر عباس زیدی بن ظریف الحسن زیدی کی روح کو اظہار۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم تابعين منهم بخير السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ، السلام علیکم یا خیر خلق اللہ، السلام علیکم یا امیر المؤمنین، السلام علیکم یا سید المرسلین، السلام علیکم یا حبیب اللہ بیضہ وحجت وعلی عبادہ، السلام علیکم یا احمد یا ایھا الحسن المصطفیٰ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا امیر المؤمنین و سید المرسلین، السلام علیکم یا فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم یا مولانا یا عبد اللہ الحسین وعلی عليكم مني جميعا سلام الله أبدا خير وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا شمس الشموس، السلام عليك يا عيسى النفوس، السلام عليك يا أيها المفهوم بالقدوس، السلام عليك يا أبا الحسن يا علي بن موسى القدار وعظم القدر والقدر وحيد جسمك بالفداء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب العسل والزمان، الأمان الأمان الأمان، أحسن الله لك العزاء يا صاحب الزمان باستشهاد جدك محمد بن علي الجواد. السلام عليك خليفة الرحمن، السلام عليك يا إمام الإنس والجان، عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك وجعلك الله تعالى من أعوانك وأنصارك ورحمة الله وبركاته. اور وہ بابا ہے، میں ان کو بابا بولتا ہوں، مجھے بابا بولتا ہوں. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا